السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاة اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ رواہ ابو داؤد۔ محترم مصلیان کرام، جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے وہ سنن ابی داؤد کی صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ایک دعا کی وصیت کرتے ہیں، اور کس انداز سے کرتے ہیں وہ طریقہ دیکھیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، اخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑا، فقال، اور کہا، انی احبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں، وصیت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ وصیت یہ ہے کہ تم جب بھی نماز پڑھنا تو نماز پڑھنے کے بعد جو میں بتانے جا رہا ہوں اس کو کبھی چھوڑنا مت، لا تدعن، ہرگز مت چھوڑنا۔ یہ تلقین کی ہاتھ پکڑ کے، اور پہلے بتایا کہ میں خیر خواہ ہوں۔ دیکھیے نصیحت کرنے کا، وصیت کرنے کا طریقہ دیکھیے، ایسے نہیں کہ چلتے پھرتے کہہ دیا ارے بھائی ایسا کرو، نہیں، ہاتھ پکڑ کے پہلے بتایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میرے خاص ہو، اپنے ہو، میں دلی طور پر، دینی طور پر میں تم سے جڑا ہوا ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ یہ محبت میں پایا جاتا ہے، اور یہی ایک مومن کا دوسرے مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ تو ایک دوسرے سے محبت کس پیمانے پر کی جائے؟ دینداری کے پیمانے پر، اور یہی وہ محبت ہے جو قیامت کے دن میدان محشر میں عرش الہی کا سایہ نصیب کرے گی۔ یہی محبت ہے، دینداری والی محبت، دنیا داری والی نہیں، دینداری والی محبت فائدہ پہنچائے گی۔ اور جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا بھلا سوچنے والے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر پہلے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ معلوم کیا ہوا؟ جب کسی کو نصیحت کرو تو آپ کے دل میں سامنے والے کے لیے کیا جذبہ ہے، اس جذبے کا اظہار آپ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کے بارے میں بھلائی چاہتا ہوں، آپ کے سلسلے میں اچھا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کو ایک صلاح دینا چاہتا ہوں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے اے معاذ، اور وصیت کرتا ہوں کہ تم نماز کے بعد یہ کلمہ ضرور کہنا، چھوڑنا مت۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ میری مدد کر، علی ذکرک، کس بات پر؟ کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، و شکرک، میں تیرا شکر ادا کر سکوں، شکریہ تیرا ادا کر سکوں، وحسن عبادتک، اور تیری عبادت بہت اچھے طریقے سے کر سکوں، اچھے طریقے سے۔ اب اسی آخری جملے پر میری ایک آخری نصیحت بھی ہے اس درس کو لے کر، کہ ہم جب نماز پڑھنے آئیں تو انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ آئیں، اور جب یہاں سے جائیں بھی
تو انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ روانہ ہوں۔ ہمارے اندر ایک کمی ہے، بعض لوگوں کے اندر ایک کمی ہے، یا انجانے میں ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، یا جان بوجھ کر ہوتی ہیں، یا عادتاً ہوتی ہیں، اللہ عالم بالصواب، لیکن یہ کمی ہے۔ آتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں کوئی آ رہا ہے، اور جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی جا رہا ہے، یعنی آتے ہوئے بھی گفتگو چرچا ہو رہی ہے کسی بات پر، گیٹ میں گھستے ہی لگ رہا ہے کہ آ رہے ہیں کچھ لوگ، اور جب جاتے ہیں تو چپل پہنتے تب بھی لگ رہا ہے کہ کچھ جا رہے ہیں۔ آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، عبادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنی ساری تھکان، ضرورت، سب کچھ اللہ کے سامنے سجدے میں رکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو عاجزی کے ساتھ۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ کیا کہا گیا ہے سورہ بقرہ کے اندر؟ کہ جب گھر میں داخل ہوں اللہ تعالیٰ کے مسجد میں تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں، ڈرتے ہوئے، ڈر ہونا چاہیے، یعنی داخل جب ہوں مسجد میں تو ایک اندر خوف ہو، دہشت ہو کہ میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، عبادت کروں گا، دعا مانگوں گا، اللہ میری عبادت قبول کرے گا، تو یہ کیفیت ہونی چاہیے، ڈر، خوف، اللہ سے امید، یہ کیفیت ہماری آنے کی ہونی چاہیے، اور یہ جذبہ دل کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں مل کر ایک انسان کی عبادت کو بہتر سے بہتر کرتی ہیں، اس لیے آپ سے جو بھی عبادت ہوتی ہے اس عبادت کو بہت اچھا انجام کیجیے، بہت اچھے سے اچھے طریقے پر، بہت اچھے سے، اور سنت کے مطابق، حدیث کے مطابق۔ الحمدللہ ہم اگر یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں، یہ ہماری سوچ ہے، گرچہ کچھ لوگ نہیں جانتے، انجانے میں ایسا کر رہے ہیں، لیکن سوچ ہماری ہے کہ حدیث مل جائے تو آمین کہتے ہیں، تو یہ سب جاننے کے باوجود بھی جذبہ بھی اچھا رکھنا چاہیے، بہتر رکھنا چاہیے، تاکہ ہماری عبادتیں قبول ہو سکے اور ہماری عبادت بہتر سے بہتر ہو سکے۔ تو وہ حسن عبادتی کا اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کیجئے کہ ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتیں اچھی ہوں، عبادت کی جو کوالٹی ہے وہ اچھا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، خراب نہیں ہو، ردی نہیں ہو، فاسد نہیں ہو، بہتر سے بہتر، اور یہی کوشش ہمیں مرتے دم تک کرنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہیں آ جاتی، جب تک جان جسم سے جدا نہیں ہو جاتی، تب تک عبادت ایسے ہی کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک کے اندر اس بات کو صاف کر دیا ہے کہ میں آزماؤں گا، اور آزمائش اس لیول پر ہوگی کہ تم میں سے کون بہترین عمل لے کر آتا ہے، اچھا عمل لے کر آتا ہے، یعنی اچھی عبادتوں کے ساتھ کون آتا ہے میرے پاس۔ تو یہ ہماری زندگی بھر کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے تمام دینی بھائیوں کو تا قیامت تا حیات اسلام پر، ایمان پر، توحید پر ثابت قدم رکھے، اور ہماری جو نسلیں ہیں، ہمارے جو اولادیں ہیں، ہمارے گھر والے، ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، ان کو بھی توفیق دے کہ وہ دین اسلام پر اور دین اسلام کے صحیح اصول اور صحیح ضابطے میں رہ کر زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین ہماری دعا ہے کہ تو ان لوگوں کو بھی توفیق دے جو تیری مسجدوں سے دور ہیں۔ اے اللہ رب العالمین تو انہیں توفیق دے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے والے ہو جائیں، تیرے سامنے سر جھکانے والے ہو جائیں، تجھ سے لو لگانے والے ہو جائیں، تجھ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ رب العالمین ہماری دعا ہے کہ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر، توحید پر، اسلام پر قائم و دائم رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔